السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، اور 12 ربیع الاول کے دن جو ہے ہمارے ہندوستان میں کیا تمام ممالک میں جو ہے نا اس دن جو ہے بڑا شور اور بہت زیادہ جوش میں ہمارے ایمان والے لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ ایمان والے لوگ جو جوش میں دکھائی دے رہے ہیں وہ بیوقوفی کے تحت دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کو نہیں پتہ ہے کہ اصل میں جو ہے ہمیں محمدی ہونے کا دعویٰ کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیونکہ محمدی ہونے کا دعویٰ وہی انسان کرے جو سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے والا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق وہ کام کرنے والا، کہ جس پہ مطلب دور سے دکھائی دے کہ ہاں یہ کیا نام عاشق رسول ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہنے والا سچا مومن ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا اپنی خرافات میں لگے ہوئے ہیں، اور 12 ربیع الاول کا جلسے کے نام پر جو ہے نا اپنی عیدین مناتے ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے جیسے 12 ربیع الاول کا مطلب یہ ہے کہ بس خوب اچھے سے کپڑے پہنو، اچھے سے کھاؤ پیو، ناچو گاؤ اور جلوس میں شامل ہو جائیں، اور پھر وہاں پر ڈی جے وی جے ڈھنگانے کریں کہ وہاں پہ ڈانس بھی ہو رہا ہے، ناچ گانا بھی ہو رہا ہے، اس میں تمام طرح کی وہ خرافات والی بھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ یہ عاشق رسول ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ جہالت کی نشانی ہے، کیونکہ اس میں تمام جو ہے علماء اکرام کی ایک جماعت ہے جس نے مطلب اس میں تمام طرح کی تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ آج تو دیکھو علم بہت آسان ہو چکا ہے۔ پہلے علم جو ہے بڑا مشکل تھا، علم کو سمجھنا، اس کی گہرائی تک اترنا۔ ابھی تو علم اتنا آسان ہو گیا ہے کہ جو بھی شخص جس طریقے کی بھی تحقیق اگر معلوم کرنا چاہتا ہے تو بہت آسانی سے اس کو وہ ساری چیزیں مہیا ہو جائیں گی۔ ابھی جیسے کہ 12 ربیع الاول کے بارے میں ہم ایک زمانے سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول جو ہے عید میلاد النبی ہے۔ حالانکہ آپ لوگوں نے کافی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے آج سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے، 30 سال پہلے اسی 12 ربیع الاول کو جو ہے وہ 12 وفات کے نام سے جانتے تھے کہ 12 وفات کا دن ہے، 12 وفات کا دن ہے۔ یعنی 12 وفات بولے تو 12 ربیع الاول، ربیع الاول بولے تو مہینے کا نام ہے، اور تاریخ جو ہے نا 12 ہے، 12 ربیع الاول اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن پچھلے 20 سال پہلے بات جو یہ ہوتی تھی کہ 12 وفات ہے، 12 فات ہے، آج یہ کچھ سالوں سے ایسا ہونے لگا ہے کہ 12 ربیع الاول تو الگ بات ہے، لیکن 12 وفات کو جو ہے نا عید میلاد النبی کے نام سے مشہور کر دیا گیا کہ آج تو عید میلاد النبی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن ہے۔ جبکہ اس میں تمام تاریخیں ملتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ہے پیدائش کی، کسی تاریخ میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن جو ہے 9 ربیع الاول تھا، پھر کسی میں آتا ہے کہ 8 ربیع الاول تھا، پھر کسی میں آتا ہے کہ 12 ربیع الاول تھا۔ تو بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، نہ کہ عید کا دن۔ اس کو ہم جو ہے عید میلاد النبی کے نام سے مانتے ہیں۔ حالانکہ دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے نا ہمارے لیے باعث شرف ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ہم، اور ہم سچے محمدی ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں اور بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا محمدی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں جو اصل بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات یہ کوئی خوشی یا غم کا تہوار نہیں ہے، اور ہم نے اسے خوشی اور غم کا تہوار بنا لیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو عیدین ہیں، دو عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کو چھوڑ کر کے ہم اس کو ہی عید سمجھ بیٹھے ہیں کہ اس سے بڑی کیا عید ہوگی کہ آج تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ جبکہ اس میں کئی تاریخیں ہیں، الگ الگ تاریخیں ہیں، جبکہ اس کا مکمل کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایک ہی تاریخ تھی کہ بھئی وہ 12 ربیع الاول میں ہی پیدا ہوئے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی میں 8 ہے، کسی میں 9 کا ذکر ہے، کسی میں 12 کا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مطلب ہم اس کے لیے خوش تو ہو سکتے ہیں کہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ آپ سے سب ہمارے اس قوم میں مطلب آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے، اور اس آخری نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہونا یہ عید کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ عید جو ہے وہ اللہ نے پہلے سے فکس کر دی کہ بھئی عید الفطر
ہم نے مومن اور مسلمانوں کے لیے جو دو عیدین دی ہیں، جس کو ایک پہلے عید الفطر ہے، دوسری جو ہے عید الاضحیٰ ہے۔ عید الفطر بھی اس لیے دی ہے کہ جب مومن بندہ جو ہے اللہ کا، جب نیک بندہ سارے دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں، عید کے دن بھی کب آتا ہے؟ جب پورے مہینے روزے رکھتا ہے، پورے مہینے عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، پرہیزگاری سے اللہ کی مطلب 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، اور پھر تراویح پڑھتا ہے۔ یعنی دنیا میں مطلب سال کے 11 مہینے وہ کچھ بھی کرے، لیکن جب 12واں مہینہ جب اپنا عید رمضان کا آتا ہے تو رمضان میں وہ تمام برائیوں کو چھوڑنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دیتے ہیں کہ جو کبھی مسجد میں نہیں آنے والا ہوتا ہے وہ مسجد میں آنے والا بن جاتا ہے، جو کبھی روزہ نہیں رکھتا ہے وہ روزہ رکھنے والا بن جاتا ہے، جو کبھی جمعہ کی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھنے لگتا ہے، جو سال میں ایک بار نماز پڑھنے کی جس کو عادت ہوتی ہے وہ جمعے کی نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہے نعمتیں جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو رمضان میں عطا فرماتے ہیں۔ پھر جب بندے جب اس کے لیے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے جب یہ سارے کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ پھر اس خوشی کے مطابق جو ہے اللہ تعالیٰ پھر جو ہے جب پورے مہینے جب روزہ رکھتا ہے تو پھر آخر میں جو ہے جب روزے کا مہینہ پورا ہو جاتا ہے، جب دوسرا چاند نکلنے کو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جو ہے انعام عطا فرماتے ہیں، جس کو لیلۃ الجائزہ کی رات کہتے ہیں، کہ یعنی جب پورے کیا نام ہے پورے روزے جب پورے ہو جاتے ہیں، مکمل 29 یا 30 روزے جو بھی ہیں جب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو انعام عطا فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر جو ہے عید الفطر کی وہ نماز ادا کرتا ہے اور عید الفطر میں بڑی خوشیاں مناتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ انعام اس لیے دیتے ہیں کہ بھئی تو نے پورے مہینہ جو ہے میری رضا کے لیے بھوکا رہا، روزے رکھے، اپنے بیوی بچوں کا خیال کیا، اچھے سے سب کو بچوں کو کھلایا پلایا، چل میں اب تجھے انعام عطا کروں۔ تو وہ پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا عید کی شکل میں جو ہے عید الفطر عطا فرمائی، کہ پہلے عبادت کروائی اللہ نے، پھر وہ بندے سے سارے وہ احکام پورے کروائے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت خوشی عطا فرمائی کہ اب جو ہے نا تم خوشیاں مناؤ، کہ آج کا دن تمہاری خوشی کے لیے۔ اس لیے عید کے دن جو ہے کسی بھی کام کرنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بھی عید کے دن جو ہے کوئی کام نہ کرے، یہاں تک کہ نوکری کرنے والا ہو یا مزدوری کرنے والا ہو، وہ عید کے دن خاص طور سے اپنی چھٹی کر لے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ میں اس کی خوشیاں منائیں، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طریقے سے عید الاضحیٰ کی بات آتی تو عید الاضحیٰ بھی جو ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ عید الاضحیٰ کے دن جو ہے ذی الحجہ کے دن جو ہے عرفات کا دن بھی ہوتا ہے، 9 تاریخ کو 9 ذی الحجہ کو عرفات کا دن ہوتا ہے، یعنی اس میں حج مکمل، یعنی جب بندے یہاں سے جاتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا دیدار حاصل کرنے کے لیے، یعنی مکہ و مدینہ کی زیارت کرنے کے لیے، تو وہاں پہ حج کا ایک رکن ہے، حج کا یعنی ارکان ادا کیے جاتے ہیں۔ جب وہاں پہ حج کرتا ہے بندہ، وہاں پہ اللہ کے گھر کا دیدار کرتا ہے، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کا دیدار کرتا ہے، تو وہاں پر پھر وہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں تو پھر وہ جب وہ قربانی کرتا ہے، یعنی عید الاضحیٰ اس لیے رکھا گیا کہ عید الاضحیٰ جو ہے یعنی قربانی دینے والا دن ہے، یعنی عید الاضحیٰ بھی ایک خوشی کا دن ہے۔ اب اس دن جو ہے بغیر دیکھو کسی جانور کے ذبح کیے وہ حج نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑی عمر میں جب بیٹا عطا فرمایا حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو ان کو اس بیٹے سے اتنی محبت ہو گئی کہ اس بیٹے کی محبت کے آگے جو ہے نا اللہ کی محبت تو خیر کم نہیں ہوئی، لیکن ایسا لگا کہ جیسے کہ بیٹا ہی ان کے لیے سب کچھ بن گیا، یعنی بیٹا ہی ان کے لیے عزیز ہو گیا، بیٹا ہی ان کے لیے سب سے بہترین چیز، بہترین نعمت ہو گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے کہ اگر تم میرے خلیل ہو، میرے دوست ہو اور مجھے سب سے زیادہ محبوب مانتے ہو، سمجھتے ہو، تو ٹھیک ہے، تمہاری جو سب سے قیمتی چیز ہے اس کی تم قربانی دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا، تو آپ نے اللہ کے اس حکم کی فرما برداری کی کہ اسماعیل علیہ السلام کو جا کر کے اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کی انہوں نے کوشش کی، پہل کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قربانی کو قبول کیا۔ تو اس کی شکل یہ بنی کہ بس اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اپنی تمام طرح کی زندگی کے مطلب پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے صدقے کے طور پہ اور یعنی قربانی کے طور پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جانور کو ذبح کروایا۔ پھر وہ ایک سنت بن گئی ابراہیم علیہ السلام کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکن کو جو ہے ہر قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مسلمان کے لیے جو فرض قرار دیا کہ قربانی کرنا جو ہے واجب ہے، کرنا چاہیے۔ تو پھر جب تک قربانی نہیں کریں گے تو ہمارا حج مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک
رکن ہے جو کرنے کے بعد میں ہم کو پھر خوشی نصیب ہوتی ہے. یعنی پھر 9 ذی الحجہ کو جب ہم کو اپنا عرفات کا اور قربانی والا عمل ہو جاتا ہے تو پھر 10ویں ذی الحجہ کو جو ہے پھر ہم جو ہے عید الاضحیٰ کی نماز عطا کرتے ہیں. اور جو عید الاضحیٰ کی یعنی جو خوشی ہے وہ ہم کو یعنی 10ویں ذی الحجہ کو نصیب ہوتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا 2 عیدین جو دی ہے یہ ہر مومن مسلمان کے لیے دی ہے. اب ہم کیا سمجھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے تو یہ عید سے بڑا دن ہے. ایسا نہیں ہے. اگر یہ ایسا ہوتا تو 1 لاکھ کما بیش 24,000 جو پیغمبر آئے ہیں زمین پر, یہاں تک کہ کسی روایت میں آتا ہے کہ 2.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. یعنی 1,24,000 کما بیش 2.25 لاکھ جو ہے نبی آئے اس دنیا میں, اور انہوں نے آ کر کے اپنے کلمے کی دعوت دی, اللہ کی وحدانیت سے لوگوں کو آگاہ کرایا. لیکن اگر یہ چیز صحیح ہوتی تو ان کے ماننے والوں کے لیے وہ عید کا دن ہوتا کہ بھئی ان کے زمانے میں جو نبی پیدا ہوئے تو ان کے لیے وہ عید کا دن بن جاتا, پھر ان کی وفات کا دن جو ہے سب سے بڑا غم کا دن بن جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا. اگر ایسا ہوتا تو یہ پھر ہمارے نبی کے لیے بھی ہو جاتا کہ پھر اگر ہمارے نبی کے لیے اسپیشل ہے کہ بھئی عید میلاد النبی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے تو اس لیے ہم لوگ عید کا دن منا رہے ہیں, تو پھر سارے نبیوں کے لیے یہ چیز ہونا چاہیے, کیونکہ سارے نبی جو ہے نا اللہ کے نزدیک جو ہے نا سب بہتر ہیں. سب نے اپنے طریقے سے جو ہے دین کی دعوت دی ہے اور اللہ نے جیسا حکم دیا انہوں نے ویسا کیا. اب یہ ہے کہ ہمارے نبی جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آخری نبی ہیں, اول بھی ہیں آخر بھی ہیں, کہ آپ کے صدقے سے ساری کائنات کو بنایا. تو اب آپ آخری نبی ہیں تو اب ایسا نہیں کہ جو اور نبیوں کے ساتھ نہیں وہ ہمارے آقا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے گا. بس آخری نبی کا درجہ مل گیا اور امام الانبیاء کا درجہ مل گیا, یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کی پیدائش جو ہے نا ہمارے لیے عید کا دن بن جائے, یا حضور کی وفات جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا غم کا دن بن جائے. ایسا نہیں ہے. اور ایسا اگر ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے زمانے میں ہی اس چیز کو جو ہے عام کر دیتے, اور سارے صحابہ کو اور سارے صحابہ جو ہے سارے تابعین کو اور طبع تابعین کو حکم دے دیتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دن ہے پیدائش کا دن وہ سب سے, یوم ولادت کا جو دن ہے وہ سب سے زیادہ خوشی کا دن ہے یا سب سے بڑی عید کا دن ہے. ایسا نہیں ہے, کسی بھی روایت میں ایسا نہیں ملتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن سب سے بڑا غم کا دن ہو جائے, ایسا بھی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر انسان جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وفات کا دن ہے اس سے بڑا کوئی پھر غم کا دن نہ سمجھتا. لیکن ایسا نہیں ہے, کیونکہ بھئی دیکھو سارے نبی جو ہیں اللہ کے نزدیک افضل ہیں, اور سارے نبی ان کے جو ہے ماننے والوں کے لیے افضل ہیں, چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو اور چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو یا داؤد علیہ السلام یا سلیمان علیہ السلام. سارے نبی ان کے وقت کے ان کے ماننے والوں کے لیے افضل ہی رہے ہیں. اور جو نعمت ہے اس زمانے کی کیا اس زمانے میں بھی اگر جو جس وقت جس موقع محل کے ساتھ میں جس دور میں جو نبی آیا وہ نبی ان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوئے, اور جو نبی کلمہ لے کر آئے وہ ان کے ماننے والوں کے لیے سب سے بڑی نعمت کا سبب بنے. تو ان کو بھی اس ٹائم پہ عید منانا چاہیے کہ بھئی ہمارے اس زمانے میں جو ہے یہ نبی آئے ہیں تو ان کی ہمیں عید منانی چاہیے, یا یہ ہم نے جو یہ کلمہ پڑھا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی باعث مطلب کافی قابل تعریف ہے. یعنی دیکھو ایمان جو ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو ہر زمانے میں ہر نبی کے زمانے میں جو ہر قوم کو یہ نعمت ملی ہے. اب وہ نعمت ملنے پہ عید کا دن ہو جائے ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو عید کا دن جو ہے وہ جو اللہ نے قرآن کے اندر سے اور آپ سے کے ذریعے سے جو ہمیں بتا دیا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے سوا کوئی عید کا دن نہیں ہوتا. ہاں خوشیوں کے دن آتے ہیں, خوشیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. کسی نے کوئی گاڑی خرید لی تو اس کے لیے خوشی کا سبب ہو گیا, کسی کے گھر میں کوئی شادی بیاہ ہو گئی وہ اس کے لیے خوشی کا سبب بن گیا, اور کسی کے گھر میں کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی ہو گئی اس کے لیے خوشی کا سبب بن گیا. اب اس کا مطلب نہیں کہ ہر خوشی کے موقع پر ہم عید منا لیں, یہ چیز نہیں ہے. عید جو ہے حکم ہے جو اللہ کی طرف سے وہی ہمیں منانی ہے, عید اور عید الفطر عید الاضحیٰ, ٹھیک ہے. اور عید الميلاد النبی یہ ہمارے لیے باعث صرف ہے, سعادت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تھا اس مہینے کے اندر, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چلو 3 تاریخیں ملتی ہیں, وہ 3 تاریخوں میں ہم جس تاریخ سے بھی اپنے آپ کو مطمئن کر لیں, ہم اس تاریخ میں بس زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو درود شریف پیش کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصال ثواب کی نیت سے جو بھی ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. یہ ثواب کا بھی ذریعہ بنے گا اور یہ ہمارے لیے جو ہے صفات کا ذریعہ بھی بنے گا. لیکن یہ کہنا کہ بھئی عید الميلاد النبی جو ہے سب سے بڑی عید کا دن ہے, یہ میرے خیال سے یہ تو ٹھیک نہیں ہے. اور بھی باقی
کافی علماء اکرام ہیں جن کی بھی اس میں کوئی رائے نہیں، مطلب اس میں کوئی ایک رائے نہیں ہے کہ نہیں یہ عید کے ہی دن مانا جائے گا، اور ہم لوگوں نے اس چیز کو آسان اور بہت آسان لفظوں میں اس چیز کو کر دیا ہے۔ آج دیکھو 20 سال کے بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں تو بھئی عید میلاد النبی کو جس طریقے سے منانا چاہیے اس طریقے سے نہیں منا کر کے ہم اپنے طریقے سے منا رہے، مطلب ہم اپنے منمانی والا دین کر رہے، منمانی والا جو ہے نا عید میلاد النبی منا رہے ہیں، اور منمانی والے طور سے ہم اپنے عید المیلاد النبی کو جو ہے نا سب سے بڑھ مطلب اس میں شمار کر دے رہے ہیں۔ جبکہ جیسے کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو محرم الحرام میں جو ہے سب کہہ دیتے ہیں کہ بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر کسی کی شہادت نہیں، جبکہ سب سے بڑی شہادت تو ہے، شہادت تو ٹھیک ہے، ہاں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شہادت مطلب آپ نے نوش فرمائی ہے وہ کسی نے نہیں، لیکن اس سے بھی بڑی شہادت تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جس کو کہا گیا کہ بھئی ان کو شہید کہہ دیا گیا کہ بھئی شہیدوں کے یہ سردار ہیں، اور قیامت تک جو ہے یہ لقب کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ تو اب یہ کہہ دیا جائے کہ بھئی محرم کا مہینہ جو ہے کربلا کا جو میدان تھا وہ سب سے بڑا مطلب دکھ والا تو تھا، لیکن اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سے بڑا کوئی دکھ کبھی اس زمانے میں کبھی اس دنیا میں کہیں ہوا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے دکھ اور تکلیف کی چیزیں آئی ہیں جس میں بہت سے لوگوں نے ہر طرح کی قربانیاں دی ہیں۔ اب اس کو ہی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی حسین نہ ہوتے تو یہ دین نہ ہوتا، حسین اگر نہ سجدے میں سر کٹاتے تو یہ آج ہماری طرف سے نمازیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یعنی سب من گھڑت والی پتہ نہیں کون کون سی باتیں، جہالت والی باتیں یہ لوگ کرنے لگتے ہیں، حالانکہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حالانکہ میری باتیں کافی لوگوں کو بری بھی لگیں گی، بہت سے لوگوں کو جو ہے نا اس پہ غصہ بھی آئے گا، لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں ایک دم کلیئر فیکٹ بات کہہ رہا ہوں۔ آپ بھی تحقیق کر سکتے ہیں کہ آج اس زمانے میں جو ہے نا علم بہت آسان ہے، اگر جو بھی انسان اس کی تہ تک جانا چاہتا ہے یا اس کی سچائی یا اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو بہت آسانی سے سمجھے اور اس کی معلومات نکالے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بارے میں، اور پھر عید میلاد النبی کے بارے میں کہ اس میں افضل کیا ہے، اور عید میلاد النبی جو ہے اس کو کس نے ایجاد کیا اور یہ کب ایجاد ہوئی، اور یہ عید میلاد النبی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیوں نہیں منائی گئی اور صحابہ کے زمانے میں کیوں نہیں منائی گئی، پھر تابعین نے اور تبع تابعین نے اسے کیوں نہیں منایا۔ کیونکہ میں نے جو مطلب تحقیق کی ہے تو میرے تحقیق میں علم کے مطابق میری جانکاری کے حساب سے میں نے بھی سرچ کیا تو اس میں مجھے ایک سید عبداللہ طارق کر کے ایک علامہ ہے جو اسلامی اسکالر ہیں، ان کی میں نے ایک کلپ پڑھی تو اس میں انہوں نے بتایا، اس کا حوالہ بہت اچھے سے پیش کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد میں یعنی سن 1180 ہجری میں یہ جو ہے ایک مطلب حوالہ ملتا ہے کہ اس زمانے میں جو ہے فاطمی سلطنت تھی، فاطمی سلطنت کے جو حکمران تھے یعنی اس میں جو خلیفہ تھے انہوں نے عید میلاد النبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے منانا شروع کیا، حالانکہ وہ شیعہ حضرات تھے، یعنی فاطمی سلطنت کے جتنے بھی خلفاء تھے وہ سب شیعہ تھے، اور جو فاطمی سلطنت تھی یعنی وہ شیعوں کی سلطنت تھی، تو انہوں نے اسے ایجاد کیا سن 1180 عیسوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 450 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے 450 سال کے بعد، اس کے بعد میں پھر 150 سال تک انہوں نے خالی اس دن جو ہے نا عید میلاد النبی کے حساب سے اس کو مناتے رہے، اور اس کے بعد میں پھر 150 سال تک یہ بہت خاموشی کے ساتھ منایا جاتا تھا، سارے سیاہ حضرات جو بھی ہیں وہ لوگ اپنے اس کو مناتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں پھر ایک سلطنت آئی یعنی ایوبی سلطنت میں جو خلیفہ ہوئے کیونکہ سنی تھے اور سنیوں کی تعداد بھی کافی زیادہ تھی، 75% سنی تھے، تو وہ سنیوں نے جو ہے پھر اس میں ایک خلیفہ گزرے جن کا نام تھا مظفر الدین گوپکری، انہوں نے اسے ایجاد کیا۔ انہوں نے جب ایجاد کیا تو انہوں نے اپنی مطلب خلافت کے حساب سے انہوں نے حکم جاری کر دیا پورے شہر میں، پوری بستی میں کہ بھائی اب عید میلاد النبی جو ہے اس کو اس طریقے سے منایا جائے گا کہ اپنے گھروں کو سجاؤ اور خوب نعت کلام یعنی جو بھی کرنا چاہیں، یعنی جو آج اس زمانے میں ہو رہا ہے وہ اس زمانے میں انہوں نے اس کو بہت دھوم دھام سے منانا شروع کیا، اچھے کپڑے پہنو، اچھا کھانا بناؤ اور خوب جشن اور عید میلاد وغیرہ جو کر کے اس کو منایا جائے، یعنی یہ انہوں نے ایجاد کیا، یعنی سن 600 ہجری میں، یعنی 450 ہجری میں تو فاطمی سلطنت کے جو حکمران تھے انہوں نے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد وہ خاموشی سے مناتے رہے 150 سال تک۔ پھر اس کے بعد میں سنیوں میں جب یہ ہوئے ایوبی سلطنت کے حکمران مظفر الدین
गोप करे, तो इन्होंने जो है ना हुक्म जारी कर दिया कि सबको मनाना है, तो फिर वो उस तरीके से जोर शोर से वो मनाने लगे। हालांकि इससे पहले की कोई हिस्ट्री नहीं है, इसके बाद की हिस्ट्री ये बन गई कि सब लोग उसको सही समझने लगे और फिर मनाने लगे। उसमें भी इख्तलाफ है कि ये सारे लोग इसको नहीं मनाते हैं। अगर ये सही होता तो सारे लोगों के लिए ये लाजिम हो जाता, ज़रूरी हो जाता कि उनको ये चीज़ को मनाना ही पड़ता, लेकिन सारे लोग नहीं मनाते हैं, कुछ लोग मनाते हैं, जिसमें कि हमारे कुछ एक तबका है जो बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से मनाता है, और कुछ लोग हैं जो खामोशी के साथ मनाते हैं, और कुछ बिल्कुल ही नहीं मनाते। तो ये जो है इसकी हिस्ट्री है। बहरहाल मुझे जितनी मालूमात थी वो मैंने आपके सामने रखी, और अगर आपको भी इससे बेहतर मालूमात मिल जाए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, अपनी राय रख सकते हैं, सबको अपनी राय रखने का हक़ है। मैंने भी अपनी बात जो मुझे मेरे इल्म के एतबार से मुझे पता थी मैंने आपके सामने रख दी। बहरहाल मैं इसका कोई मतलब मुखालिफ नहीं हूँ कि ईद मिलादुन्नबी जो है मतलब क्यों है, ऐसा है वैसा है। बस इतना है कि इसको जो तरीके से मानना चाहिए और मनाना चाहिए, और सच्चे मोहम्मदी होने का जो हमें दावा हम जो करते हैं वो हकीकत में करना चाहिए, कि हमारे अंदर सुन्नतों की पाबंदी हो, नमाज़ों की पाबंदी हो, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम सच्चे आशिकाने रसूल बनकर के ज़ाहिर में मतलब भी मालूम पड़े और बातिन से भी मालूम पड़े। हमारी ज़बान में नरमी हो, हमारे दिमाग में नरमी हो, हमारे दिल में सबके लिए वसअत हो, सबके लिए मोहब्बत, इज़्ज़त, हमदर्दी हो, और भाईचारगी वाला हिसाब किताब हो, कि हमको देख करके गैर भी जो है इस्लाम को पसंद करें और इस्लाम में आने की कोशिश करें। बस मैं आपसे यही बात कहना चाह रहा था, मेरे दिल में ये सब बातें भरी हुई थी, तो मैंने कहा चलो आज आपके सामने रख देता हूँ। हो सकता है इसमें किसी को मेरी बात पसंद भी आई होगी, और कितने ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल नहीं पसंद आई होगी। तो जिनको नहीं पसंद आई है, अगर उनका दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माज़रत चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा तहे दिल से। और जिनको समझ में आई है तो अल्लाह ताला उनको और समझने की तौफीक अता फ़रमाए। अगर मेरे बोलने चालने में कोई कोताही गलती हो गई हो, अल्लाह ताला उसे अपने फ़ज़ल से माफ़ फ़रमाए। और मैं अब बड़े अफसोस के साथ में मतलब कि जो ये हो रहा है ये मुझे बिल्कुल समझ के बाहर है। हालांकि देखो इसमें बहुत सी हदीसें मिल रही हैं। अच्छा देखो, जो बात अपनी मनवाना चाहता है वो कोई भी आलिम हो, उलमाओं में भी दो तरीके के लोग होते हैं, एक उलमाए शू होते हैं और एक उलमाए हक होते हैं। उलमाए हक वो होते हैं जो हक बात कहते हैं और जो पक्की मजबूत तहकीक के साथ में हवाले पेश करते हैं और बात रखते हैं, जिनको कोई नहीं हरा सकता, जिनकी हदीसों को कोई रद्द नहीं कर सकता। और जो उलमाए शू होते हैं वो मौके महल के हिसाब से हदीसें पेश कर देते हैं, उसके तर्जुमे कर लेते हैं और उसको अपने हिसाब से आवाम के सामने ज़ाहिर कर देते हैं कि उसमें उनका कोई मफाद या फ़ायदा नज़र आता है। इसके लिए उनको उलमाए शू कहा गया है। उलमाए शू यानी बोले तो जो अपने मन की बात चलाना चाहता है, दीन की मतलब ज़ाहिर में तो ईमान वाला नहीं है, लेकिन ज़ाहिर में तो ईमान वाला लग रहा है, लेकिन हकीकत में उसके अंदर ईमान वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी वो अपनी बात को मनवाने के लिए कोई भी हदीसें ला करके रख देगा, और हदीसें तो सब अरबी ज़ुबान में हैं। बस ये है कि लोग अपने अपने हिसाब से उसका तर्जुमा कर लेते हैं, तो जिसको जैसी बात समझ में आती है वो उस हिसाब से उसका तर्जुमा करके पेश कर देता है। तो इस तरीके के भी बहुत से लोग मौजूद हैं, और ऐसे लोग जो है ना कल क़यामत के दिन, हश्र के दिन जो है अल्लाह के पकड़ का सबब बनेंगे। क्योंकि एक हदीस आती है कि जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जामे कौसर पिला रहे होंगे तो सारे उम्मती जितने भी चाहने वाले हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक़ रसूल हैं, सच्चे मोहम्मदी हैं, आप से सब उनको जो है अपने हाथों से जामे कौसर पिला रहे होंगे। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे होंगे, तो आप से सब उनको भी मरहबा कहेंगे, लेकिन फ़रिश्ते जो हैं उनको हटा रहे होंगे और उनको भगा रहे होंगे। फिर आप से सब कहेंगे ये तो मेरे उम्मती हैं, क्योंकि उनका हू बहू शकल सूरत सब कुछ जो है सुन्नती हिसाब किताब से होगा, और आप से सब के करीब वो बढ़ रहे होंगे जामे कौसर पीने के लिए। तो आप से सब जो है उनको बुला रहे हो, मतलब आप सोच रहे होंगे कि आए हम इनको पिला दें, लेकिन फ़रिश्ते उनको जब भगा रहे होंगे तो आप से सब जो है उन फ़रिश्तों से कहेंगे, यार फ़रिश्तों इनको क्यों भगा रहे हो, क्योंकि ये मेरे तो उम्मती हैं, इनको जामे कौसर मुझे पिलाने दो। तो वो फ़रिश्ते कहेंगे, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी उम्मती होने का दावा तो करते थे, लेकिन ये आपके दीन में इजाद कर देते थे कोई नई चीज़। यानी जो आपने जितनी बातें बताई हैं, जैसा आपने दीन बताया था, ये उसमें नई बात इजाद कर देते थे, नई चीज़ इजाद कर देते थे। तो लिहाजा ये आपके सच्चे उम्मती नहीं है, सच्चे मोहम्मदी नहीं है। तो फिर फ़रिश्ते उनको भगा देंगे, तो फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर
ناراض ہو جائیں گے کہ اچھا یہ ہمارے دین میں ایجاد کر دیتے تھے کوئی نئی چیز، جیسے کہ آج ہو رہا ہے کہ 20 سال پہلے وفات منائی جاتی تھی، 12 وفات، پھر اس کے بعد 12 ربیع الاول، پھر اس کے بعد عید میلاد النبی ہو گیا، پھر جشن عید میلاد النبی ہو گیا. ابھی آنے والے 10 سال 20 سال یا 50 سال کے بعد میں اللہ عالم کیا کیا ہوگا، کیونکہ پہلے تو لوگ خاموشی سے اسے مناتے تھے، آج زور شور سے منا رہے ہیں، ڈیزوں کے آوازوں سے منا رہے ہیں، جبکہ ڈیزے کو میوزک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. ٹھیک ہے، اب اس طریقے سے لوگ منا رہے ہیں، اور اس میں عالم بھی، علماء بھی خاموش ہیں، اور کوئی کسی کے اندر ہمت ہی نہیں ہے اس بات کو صحیح سے کہنے کے لیے. لیکن میں آج آپ کے سامنے جو یہ بات کہہ رہا ہوں، آنے والے کچھ سالوں کے اندر آپ کو جب اس کی حقیقت پتہ چلے گی تو آپ اس سے خود پرہیز کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ سبھی کو معلوم ہے ڈی جے فیجے، اب جیسے تعزیہ داری کے بارے میں بھی آتا ہے کہ تعزیہ داری نہیں اٹھانا چاہیے. ابھی کتنی جگہ پہ اس کی پابندی ہو گئی ہے کہ لوگ اس کو نہیں مناتے ہیں، اور کہیں کہیں پہ اس کو خوب مناتے ہیں. تو بہرحال یہ میں آپ لوگوں کو سے مطلب یہ کہوں گا کہ آپ بھی اس کی تحقیق کریں اور اس کی صحیح سچی معلومات کریں. آج علم جو ہے بہت آسان ہے، آپ کسی بھی طریقے سے اس کی تحقیق کر کے اس کی سچائی تک پہنچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح اور سچی سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، اور علم نافع عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو بھی کہا سنا گیا ہے اس میں جو بھی کوتاہی غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.